أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال مبين. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند اشعار حمد کے اور انشاءاللہ اس کے بعد چند ہزار نسم کے پڑھ کے میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا. ہماری جماعت کے ماشاءاللہ خطیب محترم مزمل مدنی صاحب ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں اور ہمارے معزز مہمان بہاولپور سے آنے والے قاری مسعود احمد صاحب وہ بھی الحمدللہ وہ جنگ میں پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کی آمد ہے. ابھی وہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ادھر پہنچنے والے ہیں تو انشاءاللہ ان کا بھی ان پروگرام ہوگا. قاری عبدالحفیظ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے جنت میں درجے بلند کرے. وہ ایک نظم پڑھا کرتے تھے انشاءاللہ وہ میں ان کی طرف تو نہیں ہے انشاءاللہ میں وہ پڑھنے کی کوشش کروں گا. تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں میرے کریم اللہ میرے رحیم
ہی در کھٹکھٹاتا ہوں۔ در کدا کھٹکاونا ہے؟ کوئی دکھ پریشانی کوئی تکلیف آوے تے کلے اللہ دا در کھٹکاونا ہے، اور در در تے کھے نہیں کھاونی جا کے۔ اور کون ہے کون سنے گا میری صدا، اور کون ہے کون سنے گا میری صدا، اسی لیے فقط میرے اللہ اسی لیے فقط تجھ کو ہی سناتا ہوں، اور مانگنے والا تو محتاج ہے، اس کو شرم کیسی، اسی سارے اللہ تعالیٰ دے درد فقیر ہیں۔ مانگنے والا تو محتاج ہے، اس کو شرم کیسی، اسی لیے فقط میرے اللہ اسی لیے فقط تیرے قدموں میں سر جھکاتا ہوں، اسی لیے فقط میرے اللہ اسی لیے فقط تیرے قدموں میں سر جھکاتا ہوں۔ سر صرف اللہ تعالیٰ دے اگے جھکاونے، اور کسے دے اگے سار نہیں جھکاونا، در در تے سار نہیں جھکاونا جا کے۔ اور نہ جھکا ہے نہ جھکے گا سر میرا کسی غیر کے آگے، نہ جھکا ہے نہ جھکے گا سر میرا کسی غیر کے آگے، اسی لیے فقط میرے اللہ اسی لیے فقط میرے اللہ اسی لیے فقط اپنی ہر تکلیف تجھ کو ہی سناتا ہوں، تنگی وقت میں جب بھی گھبراتا ہوں، حمد کے بعد انشاءاللہ چند اشعار ماں کی شان پہ نظم پڑھ کے انشاءاللہ میں مائک مزمل مدنی صاحب کو تھما دیتا ہوں۔ ایڈیاں گوڑیاں جگتے چھاواں لبدیاں نہیں
जावण जे एक बार ते मामा लभ दिया नहीं। पुत्र भावे सारे जहान तुमंद ने, पर मां प्यो आखण सारे जग तू चंगे ने। पुत्र भावे सारे जहान तुमंद ने, पर मां प्यो आखण सारे जग तो चंगे ने। फिर किसे तू लोगो जदों मां प्यो टुर जांदे ना, फिर इस तरह दियां वफावां किसे कोल नहीं लभदियां। फिर किसे तू इंज वफावां लभदियां नहीं। टुर जावण जे एक बार ते मावा लभ दिया नहीं। वो अब्दुल मनान रासिक साहब कल दस रहे हैं, पिछला जुम्मा जड़ा उन्हें पढ़ाया, वो फैसलाबाद दो भाई हैं, उन्होंने अबू 5 करोड़ रुपया घर लैके आया तो रात ही प्लानिंग करके दो भाइयों ने अपने अबू को मार दिता है। ऐसे जालिम लोग हैं, ऐसे जालिम लोग दुनिया ते मौजूद हैं। देखो अपने वालदैन की कदर कर लो, इत्थे भी ते आखिरत भी इंशाअल्लाह तुहाडे दर्जात बुलंद होणगे। टुर जावण जे एक बार ते मावा लभ दिया नहीं। मोचो मंदा बोल के निकले टोक दिया, चंगी माड़ी था तू मावा रोक दिया। मोचो मंदा बोल के निकले टोक दिया, चंगी माड़ी था तू मावा रोक दिया। मुफ्त च एडिया नेक सलावा लभ दिया नहीं। टुर जावण जे एक बार ते मावा लभ दिया नहीं। मादा यारो एक दिन विछोड़ा सहनाए, आप ही डिगना आप ही उठना बहनाए। मादा यारो एक दिन विछोड़ा सहनाए, आप ही उठना आप ही डिगना बहनाए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पुत बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह दिया फिर सदावा लभणिया नहीं। टुर जावण जे एक बार ते मावा लभणिया नहीं। एडिया गुड़िया जगते छावा लभदिया नहीं। टुर जावण जे एक बार ते मावा लभदिया नहीं। माशाल्लाह हमद सना के बाद मैं दावत खिताब देता हूँ। इंशाअल्लाह आज मुजम्मिल मदनी साहब आपको सूरत व इन्फितार की माशाअल्लाह तफसीर समझाएंगे। इंशाअल्लाह साथी तवज्जो के साथ बैठे। अब मैं दावत खिताब देता हूँ। मोहतरम हमारे कारी मुजम्मिल मदनी साहब वो आए और हमें सूरत व इन्फितार की तफसीर सुनाएं। उलमाए कराम भी उनके लिए ख़ास तह दिल से दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बच्चे को कुरान का कारी बनाए, हाफिज़ कुरान बनाए
اللہ تعالیٰ اس سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے. اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اس بچے کے باپ کے رزق میں برکت ڈالے. اور اب میں دعوت دیتا ہوں قاری محمد آصف اور انیس الرحمان کو. قاری آصف صاحب تلاوت کریں گے سورۃ انفطار کی اور انیس الرحمان ماشاءاللہ ترجمہ اور مختصر تفسیر کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. سورۃ الانفطار مکیہ. یہ سورت مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اذا السماء انفطرت. جب آسمان پھٹ جائے گا. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت. جب ستارے جھڑ جائیں گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرت. جب سمندر ابل پڑیں گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرت. جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. اس وقت ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. الذی خلقک فسواک فعدلک. جس نے تجھے پیدا فرمایا پھر تجھے تیرے اعضاء کو متناسب کیا اور تجھے درست کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک. جس صورت اس نے چاہا تجھے جوڑا. کلا بل تکذبون بالدین. تم نافرمانی ہرگز نہیں چھوڑتے بلکہ بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہو. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ. اور تم پر محافظ فرشتے مقرر کیے گئے ہیں. کِرَامًا کاتبین. بہت معزز تمہارے اعمال لکھنے والے. یعلمون ما تفعلون. جو وہ سب جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ان الابرار لفی نعیم. اور بے شک نیک اعمال لوگ ضرور نعمت والی جنت میں ہوں گے. وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. اور بے شک بدکار لوگ ضرور جہنم میں ہوں گے. يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ. وہ اس بدلے کے دن جلیں گے. وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ. وہ اس جہنم سے غائب نہیں ہو پائیں گے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. اور آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے. ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. پھر آپ کو کیا معلوم کہ بدلے کا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے اختیار نہ رکھے گا اس دن حکم صرف اللہ ہی کا ہوگا. صدق اللہ العظیم. اب میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل سے اس سورت کی تفسیر سناؤں گا. اس سورۃ الانفطار کا معنی ہے پھٹ جانا. اس سورت کی پہلی آیات میں قیامت کے دن آسمان کے پھٹ جانے کا ذکر ہے. اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الانفطار ہے. اس سورت کی اور بہت سی فضیلتیں ہیں لیکن میں ایک بیان کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے وہ سورۃ الانفطار، سورۃ التکویر اور سورۃ الانشقاق کو پڑھ لے. اس سورت میں قیامت کے منظر کو پیش کیا گیا ہے اور انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اپنے اس کریم رب کے بارے میں دھوکے میں نہ پڑے جس نے اسے پیدا فرمایا، اس کی شکل و صورت عطا فرمائی اور اس پر محافظ فرشتے
اعمال لکھنے والے مقرر فرمائے، یعنی اللہ تعالیٰ کی فضل اور اس کی نعمتوں کو دیکھ کر یہ گمان نہ کرے کہ اس کی نافرمانی پر اسے کوئی گرفت نہیں ہوگی اور نہ ہی حساب کتاب ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر محافظ فرشتے ہمارے اعمال لکھنے والے مقرر کیے گئے ہیں جو ہمارے اعمال لکھتے ہیں، اسی سے قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال تیار ہوگا۔ اس صورت میں قیامت کی ہولناکی اور اس دن کے حساب کتاب کا بیان ہے، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت پر یقین رکھے اور فرشتوں پر بھی یقین رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز میں قاری محمد آصف اظہر صاحب نے تلاوت کی اور چھوٹے انیس الرحمان صاحب کی بھی آپ نے ترجمہ اور تفسیر سنی۔ ماشاءاللہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں بچوں کو دین کا داعی بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو قاری قرآن بنائے، حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کے رزق میں مال جان میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا دونوں میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں تمام ساتھیوں کو گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ اس کے بعد قاری صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ ہمارے معزز مہمان بہاولپور سے آئے ہوئے قاری محمد مزمل قاری مسعود احمد صاحب کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں۔ پیچھے میرے بھائی بیٹھے ہیں، بہت عزیز ہیں، سارے بہت عزیز ہیں، ہمارے مہمان ہیں، اللہ کے دین کے بھی مہمان ہیں، تو سب کو یہ میں گزارش کروں گا کہ بالکل پوری توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ بعد میں قاری صاحب سے پوچھ لینا۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں نماز کے ترجمے کے لیے محترم محمد محسن اظہر صاحب کو، وہ آئیں کہ وہ نماز جنازہ کا عربی اور ترجمہ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آواز نہیں آئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے۔ سبحانک اللہم، پاک ہے تو اللہ، وبحمدک، اور آپ کی حمد ہے، وتبارک اسمک، اور ببرکت ہے نام آپ کا، وتعالی جدک، اور بلند ہے آپ کی شان، ولا الہ غیرک، اور نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا نہایت مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، نہایت رحم والا بڑا مہربان ہے۔ مالک یوم الدین، مالک دن جزا کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھاتا رہا میرا راسدی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ راہ ان کی جو آپ نے انعام فرمایا آپ نے ان پر، اور نہ جو غضب نازل ہوا ان پر، اور نہ گمراہوں کی دعا قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم والا نہایت مہربان ہے۔ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ اس کو کسی نے جنا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہمسر۔ اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہی رحم و کرم فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی آل پر، جس طرح آپ نے رحم و کرم فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک آپ بھی ہیں تعریف کے لائق اور بزرگی والے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک
इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह बरकत नाज़िल फरमा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर, जिस तरह आपने रहम व करम फरमाया। ऐ अल्लाह जिस तरह आपने बरकत नाज़िल की हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल पर, बेशक आप ही हैं तारीफ़ के लायक और बुजुर्गी वाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाहुम्मा गफिर लहू वरहमहू वआफिही वअफ़ु अन्हु। ऐ अल्लाह इस मैयत को बख्श दे, इस पर रहम कर, इसे आराम दे, इसे मुआफ़ फरमा। व अकरिम नुज़लहू ववस्सि' मुदखलहू वग़सिलहू बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद। और इसको उम्दा मेहमानी कर और इसकी दाखिल होने की जगह कुशादा कर और धो डाल पानी बर्फ़ ओलों के साथ। व नक्किही मिनल खताया कमा नक्कैत अस-सौबल अब्यज़ मिनद दनस। और साफ़ कर दे इस गुनाहों से जिस तरह आप साफ़ करते हैं सफ़ेद कपड़ों को मैल कुचैल से। व नक्किही मिनल खताया व अब्दिलहू दारन खैरम मिन दारिही। और बदल दे इसके घर को बेहतर इसके दुनिया के घर से। व अहलन खैरम मिन अहलिही। और अयाल अच्छा इसके अयाल से। व ज़ौजन खैरम मिन ज़ौजिही। और बीवी अच्छी इसकी बीवी से। व अदखिलहुल जन्नत। और दाखिल कर इसको जन्नत में। व आइज़हु मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार। और बचा के रख इसको अज़ाब कब्र से और अज़ाब दोज़ख से। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना। ऐ अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को और मुर्दों को। व शाहिदिना व गाइबिना। और हमारे हाजिर रहने वालों को और गायब रहने वालों को। व सगीरिना व कबीरिना। और हमारे छोटों को और हमारे बड़ों को। व ज़करिना व उन्साना। और हमारे मर्दों को और औरतों को। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम। ऐ अल्लाह आप जो जिंदा रखे हम में से को जिंदा रख इस्लाम पर। व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान। ऐ अल्लाह जिसे वफ़ात दे हम में से को वफ़ात दीजिए ईमान पर। अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरहु व ला तफ्तिन्ना बअदहु। ऐ अल्लाह ना मरहूम कर हमको इसके अजर से और ना फितने में डाल इसके बाद। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामत तुम पर और रहमत अल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सलामत तुम पर और रहमत अल्लाह की। माशाअल्लाह जी, बहुत ही प्यारे अंदाज में ये थे मोहतरम मोहम्मद मोहसिन अज़हर साहब जो आपको नमाज जनाजा तर्जमे के साथ सुना रहे थे। ये हमारे मुआशरे में ये एक अलमिया है कि हमारे जनाजे होते हैं तो बहुत ही कम लोग होते हैं जिनको नमाज जनाजा की दुआएं आती होती हैं। तर्जमा को दूर की बात है ना, तर्जमा तो दूर की बात है, बहुत कम ही लोग होते हैं जिनको नमाज जनाजा की दुआएं आती हैं। तो ऐसे ही खड़े होकर पीछे आ जाते हैं। और इसके बाद मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस मेरे बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाए। इसकी बड़ी ख्वाहिश है। इसका छोटा भाई माशाल्लाह मदरसे में गया ना, इसकी भी ख्वाहिश है कि उस्ताद जी मैं भी इंशाल्लाह मदरसे में जाऊंगा 8वीं क्लास पढ़ के। 8वीं क्लास में पढ़ता है। सारे भाई इसके लिए दुआ करें। अल्लाह ताला दीन और दुनिया में इसको बरकतें अल्लाह ताला इसके ऊपर रहमतें करे। अल्लाह ताला पूरी ज़िंदगी हम सब को भी और इस भाई को भी और जितने भाई हमारे इधर बैठे हैं अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे। आमीन कहें सारे भाई, आमीन कहें। अल्लाह ताला या अल्लाह हमें दुनिया में किसी का मोहताज ना कर। या अल्लाह जब तक ज़िंदा रखी इस्लाम पे ज़िंदा रखी और जब मौत दें ईमान वाली मौत दें। या अल्लाह सानू हर किस्म दी मजूरी तो बचाई। या अल्लाह सानू हर किस्म दी मजूरी तो बचाई। और साढ़े बड़े ही मोहतरम मोहम्मद आसिफ बलोच साहब, पिछले दिनों उनकी वालदा साहबा जो वफ़ात पा गई हैं, वो मुझे बता रहे थे कि मेरी वालदा जुम्मे के बाद जुम्मे की नमाज उन्होंने पढ़ी है और मुझे उन्होंने आसिफ साहब को कहा है, आसिफ बलोच साहब को, कि बेटा आज जुम्मे का दिन था, मैंने सूरत कहफ भी नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा अम्मी जी अभी टाइम है, अभी पढ़ लें। अम्मी जी दूसरा कुरान पढ़ रही थी, बाकी सूरत कहफ उन्होंने पढ़ना शुरू किया है। सूरत कहफ पढ़ते पढ़ते अपने बेटे को कहती है, बेटा मुझे ना थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, थोड़ी घबराहट हो रही है, तो मुझे ना कोई पानी वानी ला के दो। उन्होंने पानी दिया तो अम्मी जी ने कहा बेटा ये कुरान पाक ना ऊपर रख दो अलमारी के अंदर। तो बेटे ने कुरान पाक अलमारी के अंदर रख दिया और बेटे को कहा, माँ जी ने बेटे को कहा कि बेटा मुझे चारपाई के ऊपर लिटा दो।
چارپائی کے اوپر لٹا دیا ماں کو، اسی وقت بھی عزرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی روح پرواز ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے ہی محترم محمد آصف بلوچ صاحب کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے درجات بلند کرے، اور اللہ تعالیٰ جن کی مائیں زندہ ہیں، میرے سمیت جن کی مائیں زندہ ہیں، والدین زندہ ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں کی مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں، جن کے باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اگر وہ توحید والے تھے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن پاک میں، جو توحید والا ہوگا جنت اس کو ملے گی، اعمال کی جزا سزا ہوگی، مشرک کے لیے جنت نہیں ہے۔ میں اس وجہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ توحید والے تھے جو فوت ہو گئے ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور اس کے بعد میں بلا تاخیر دعوت دیتا ہوں، انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو چکی ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ، بڑی دل جمی کے ساتھ پیچھے میں پھر دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ساتھی باتیں کر رہے ہیں آپس میں، پلیز مہربانی کر کے یہ قرآن کی محفل ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور وہ 24 گھنٹے ان کی ڈیوٹی ہے، ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ وہ لکھتے ہیں۔ اس سے وجہ سے برائے مہربانی اپنے اعمال ضائع نہ کریں۔ آپ نے ادھر آئے ہیں، آپ نے ٹائم دیا ہے ادھر، تو اس ٹائم کو آپ قیمتی بنائیں، انشاءاللہ اس ٹائم کو قیمتی بنائیں گے، انشاءاللہ آپ کو دنیا آخرت میں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں ہمارے محترم مہمان بہاولپور سے آئے ہوئے قاری مسعود احمد صاحب کو کہ وہ آئیں اور انشاءاللہ وہ توحید کے اوپر درس دیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔